اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ماہ مبارک رمضان خداوند متعال کی عظیم عنایات میں سے ایک عنایت ہے کہ جو خدا نے ہمیں نصیب کی ہے، اور انسان کو یقیناً اس بات پر ہمیشہ شکر گزار ہونا چاہیے پروردگار کا کہ مجھ جیسے بندے کے لیے وہ رب تعالی ہر آن اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل کرتا رہتا ہے، اور ہمیں موقع فراہم کرتا ہے کہ کسی طرح سے کسی صورت انسان غفلتوں سے نکل آئے، اپنے مقصد خلقت کی طرف متوجہ ہو جائے، اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو جائے، اور اپنی زندگی کو ویسے ہی گزارے جس کام کے لیے وہ اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ ہماری مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے ماں بچے کو گھر سے بھیجتی ہے کہ جاؤ بیٹا فلاں چیز خرید لاؤ، لیکن وہ بچہ گھر سے باہر جو ہی نکلتا ہے اس کی نگاہ پڑتی ہے کہ کچھ لوگ کھیل کود میں مشغول ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، فٹ بال کھیل رہے ہیں، وہ انہیں دیکھنے کھڑا ہو جاتا ہے، دیکھتے دیکھتے پھر وہ اسے بلا لیتے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ کھیلو، کھیلنا شروع کر دیتا ہے، اور کئی وقت گزر جاتا ہے، ماں انتظار میں بیٹھی رہتی ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ماں پھر باپ کو کہتی ہے یا بھائی کو کہتی ہے، وہ جا کر ڈھونڈنا شروع کرتا ہے کہ وہ بچہ، وہ صاحب جس کو بھیجا تھا ہم نے کہ جا کر کچھ چیز لے آؤ، وہ کہاں ہے؟ پتہ لگتا ہے کہ وہ تماشے میں، وہ کھیل پہلے دیکھنے میں اور پھر کھیلنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ پھر جب کافی دیر گزر جاتی ہے تو بچے کو یاد آتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کوئی کسی مقصد کی خاطر نکلا تھا میں، اور وہ مقصد بھول آیا ہوں، مقصد چھوڑ کر کھیل کود میں لگ گیا ہوں۔ اب جب وہ تلافی کرنا چاہتا ہے تو ممکن ہے کہ اسے تلافی کا موقع ملے، وہ جائے، جا کر چیز خرید لے اور خرید کر گھر لے جائے۔ اگر وقت پر لے جائے تو جان بچ جاتی ہے، لیکن اگر موقع نہ ملے تو پھر ہم سب جانتے ہیں کہ پھر بری ہمیں باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، ماں سے بھی جو ہے وہ سرزنش ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر جب معاملہ تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائے تو مار بھی کھانی پڑ جاتی ہے۔ تو بارگاہ خدا میں بھی ایسے ہی ہے کہ اگر انسان غفلت سے نہ جاگا اور عزرائیل آ گیا اور آنکھ اس وقت کھلی تو پھر یقیناً انسان کو اس غفلت کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ماہ مبارک رمضان غفلتوں سے نکلنے کا مہینہ ہے، روٹین کی حالت نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ جو کام جس طریقے سے ہم اس ماہ کا استقبال کر رہے ہیں وہ اس ماہ کے شایان نشان نہیں ہے۔ اس ماہ کا استقبال کیسے کیا جائے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ وہ مہینہ ہے، شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، کہ یہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ باکرامت مہینہ ہے، افضل مہینہ ہے۔ شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، یعنی ماہ مبارک رمضان یہ ایک مہینہ باقی 11 مہینوں جیسا نہیں ہے۔ ایامہ افضل الایام، اس ماہ کے ایام سب سے زیادہ افضل ایام ہے، بافضیلت ایام ہے۔ ولیالی ہے افضل اللیالی، اس ماہ کی راتیں بھی باکرامت ہیں، اس ماہ کی راتیں بھی بافضیلت ہیں۔ وساعتہ افضل الساعہ، اس ماہ کے لمحات بھی، لحظات بھی، ساعات بھی افضل ہیں، دوسری ساعتوں کی طرح نہیں، دوسری گھڑیوں کی طرح نہیں۔ بس یہ کیوں فرمایا رسول اللہ نے کہ شہر ہوا عند اللہ، خدا کے ہاں یہ مہینہ سب سے زیادہ بافضیلت ہے، سب سے زیادہ عظمت کا مہینہ ہے۔ اس کی راتیں دوسری راتوں کی طرح نہیں ہیں، اس کے دن دوسرے دنوں کی طرح نہیں ہیں، اس کی گھڑیاں، لمحات اور ساعتیں دوسری ساعتوں کی طرح نہیں ہیں۔ رسول اللہ متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب یہ مہینہ دوسرے مہینوں کی طرح نہیں ہے تو تم کیوں اس مہینے میں دوسرے ایام اور دوسرے مہینوں کی طرح جس طرح سے زندگی گزارتے ہو اسی طرح سے ہو؟ جب یہ افضل ہیں، جب ان میں کرامت ہے، جب ان میں فضیلت ہے، تو تم جو مومن ہو اور تمہارے لیے یہ فضیلت رکھی گئی ہے، کیوں تم ان فضیلتوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہو؟ کیوں تم ان فضیلتوں کی طرف متوجہ نہیں ہو؟ فائدہ تو تب اٹھاتا ہے انسان جب وہ توجہ رکھتا ہے اس فضیلت کی طرف، لیکن ہم ان اوقات کی فضیلت کی طرف جو متوجہ ہی نہیں ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ہم گزار رہے ہیں ماہ رمضان، نہ گزارنے کا مہینہ نہیں، ٹھہرنے، رکنے، سوچنے، سمجھنے، سنبھلنے کا مہینہ۔ یہ ماہ اپنی روٹین کی زندگی سے، دیکھیے جب انسان آٹو پہ بعض اوقات لگا ہوتا ہے، روٹین میں اٹھتا ہے،
ایک خاص وقت پہ اسے اٹھنا ہے، خاص وقت پہ کھانا کھانا ہے، ایک خاص وقت پہ آفس سے آنا ہے، واپس آنا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے. اس روٹین کے اندر انسان جب آتا ہے ایک مشکل کا شکار ہو جاتا ہے. مشکل یہ ہے کہ اسی روٹین میں پھنس جاتا ہے. بعض لوگ ایسے ہم نے دیکھے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم اپنی روٹین میں ہی پھنس گئے ہیں، ہم سے نکلا نہیں جاتا اس روٹین سے. جی اتوار کا دن آیا تو اتوار کے دن ہم نے مثلاً سونا ہے، اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے کھانا ہے، اتنے بجے گھومنے جانا ہے، پھر واپس آ جانا. اور اتنا روٹین میں انسان پھنس جاتا ہے کہ اس سے تنگ آ جاتا ہے، پھر باہر نکلنا چاہتا ہے اس روٹین سے. کچھ عرصہ چھٹیاں لے لیتا ہے. نکل کیوں؟ چونکہ بھی اپنی ہی روٹین سے تنگ آ گیا ہوں. ماہ مبارک رمضان کیوں مقرر کیا گیا؟ ایامہ افضل الایام، لیالی ہے افضل اللیالی. راتیں بھی دیگر راتوں سے مختلف ہیں، ایام بھی دیگر ایام سے مختلف ہیں، دن بھی دوسرے دنوں سے زیادہ بافضیلت ہے، گھڑیاں بھی دوسری گھڑیوں سے زیادہ بافضیلت ہیں. تو اب کیا کرو اس ماہ میں؟ آیا دوسرے ایام کی طرح ہی زندگی؟ نہ، روٹین بدل دو. روٹین کی حالت سے باہر. روٹین نے تمہیں زنگ لگا دیا ہے. روزمرہ کاموں نے، روزمرہ اعمال جو انجام دے رہے ہو اس سے تھک گئے ہو. اتنی تھکاوٹ ہے، اتنا انہوں نے گم کر لیا ہے کہ خدا ہی بھول گئے ہو، اپنا خالق ہی بھول گئے ہو، اپنی ذمہ داریاں بھول گئے ہو، اپنے ارد گرد لوگوں کو بھول گئے ہو کہ تمہاری ذمہ داریاں کیا کیا بنتی ہیں. تمہارا خود پر ہی کنٹرول نہیں رہا، بلکہ تمہارے ماحول نے تمہیں کنٹرول کر لیا ہے. بس توجہ کرو، ان ایام کو اس طرح سے نہ گزارو جس طرح سے تم دیگر ایام کو گزارتے ہو، بلکہ ان ایام میں توجہ کرو. یہ روٹین بدلنے کے ایام ہیں. روٹین میں تم دوپہر کا کھانا کھاتے تھے، ان ایام میں وہ کھانا نہیں کھانا تم نے. کیوں نہیں کھانا؟ چونکہ اپنی روٹین کو بدلنا ہے. ذرا کھانے کے لیے کچھ وقت کو، اپنی زبان کو، اپنے معدے کو، اپنے وجود کو کھانے کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک گیا ہے یہ وجود. اس کو روک دو. کہو اس ماہ میں کھانے کے پیچھے نہیں بھاگنا، بلکہ اس ماہ میں تمہیں روٹین سے ہٹ کر کچھ اور کرنا ہے. تمہیں کچھ اور چیزوں کی طرف متوجہ ہونا ہے. تمہارے لیے کچھ اور کام ہیں جو تم بھول گئے تھے، ان کاموں کی طرف تمہیں واپس آنا ہے. تم روٹین زدہ ہو کر تم نے ایک روٹین بنائی اپنی، اور اسی میں شکار، اسی کا شکار ہو گئے، اسی کے شکنجے میں پھنس گئے، اور تمہارا دم گھٹ رہا ہے. ماہ مبارک رمضان آتا ہے تاکہ تمہیں ایک دفعہ پھر دوبارہ زندگی دے، ایک دفعہ تمہیں پھر دوبارہ حیات دے. جو چیزیں تم بھول گئے ہو تمہیں پھر یاد دلائے. تمہیں روٹین کے قبضے سے نکال کر روزمرہ کے کاموں کو تمہارے قبضے میں دے دے. یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ آیا ہم کام کر رہے ہیں، کام ہماری وجہ سے انجام پا رہا ہے، یا نہ کاموں نے ہمیں جکڑ دیا ہے. ہم کاموں کے شکنجے میں ہیں، ہم اپنی ہی روٹین میں جکڑے ہوئے ہیں. ماہ مبارک رمضان اسی روٹین سے آ کر انسان کو نکالتا ہے. ایامہ افضل الایام، لیالی ہے افضل اللیالی، ساعتہ افضل الساعہ. خدا کے ہاں یہ باکرامت ایام ہیں. اس لیے باکرامت ہیں، اس لیے بافضیلت ہیں تاکہ انسان کے اندر بھی فضیلتیں پیدا ہو جائیں، انسان کے اندر بھی فضائل پیدا ہو جائیں. جب انسان دوسرے کے کنٹرول میں ہوتا ہے، جب انسان اپنے ہی کاموں کے کنٹرول میں ہوتا ہے، جب انسان کسی ایسی شے کے کنٹرول میں ہوتا ہے کہ جسے اس کے کنٹرول میں ہونا چاہیے. جس طرح بعض اوقات مال، انسان کے پاس جب زیادہ مال آ جاتا ہے تو یہ مال آفت پلاتا ہے. آفت یہ ہے کہ مال انسان کے کنٹرول سے نکل جاتا ہے اور انسان کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیتا ہے. اب یہ مالدار انسان خود حرکت نہیں کرتا، بلکہ مال اس سے حرکت کروا رہا ہوتا اور متوجہ بھی نہیں ہوتا. بس اے لوگوں، ماہ رمضان آ گیا ہے. اب روٹین سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے. اب روزمرہ کاموں سے نکل کر اپنی طرف توجہ کا وقت آ گیا ہے. توجہ کر کے خدا تک جانے کا وقت آ گیا ہے. با کرامت و با فضیلت مہینہ آ گیا ہے تاکہ اپنے وجود کو بھی تم با کرامت بناؤ. خداوند متعال ان افضل لیالی، ان افضل دنوں میں، ان افضل ساعتوں میں ہمیں ان گھڑیوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.